السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج رمضان کا 15واں روزہ آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو۔ ماشاءاللہ سے اس بار تو رمضان کا پتہ ہی نہیں چل رہا، سیکنڈ اشرا بھی ختم ہونے والا ہو گیا ہے اور دن بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بھوک اور پانی کی پیاس کا احساس ہی نہیں ہو پاتا ہے نا۔ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہو رہا ہے، مجھے آپ لوگوں کا پتہ نہیں ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عافیت والے، خیر و عافیت والے اور صحت و تندرستی والے معاملات فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا ٹاپک جو ہے میرا، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہماری۔ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم اس لیول پہ آ کے دعا مانگتے ہی نہیں ہیں جس لیول پہ ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمیں نا دعا جب بھی مانگے نا، ہمارا ایک ایم ہونا چاہیے کہ اچھا چھوٹی سی ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نا، ایک فار ایگزامپل میں آپ کو اس طریقے سے گائیڈ کرتی چلوں کہ اگر ہم کسی سے کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی سے کوئی وہ کرتے ہیں کہ بھی یہ ہمارا کام جلدی ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم اس کو بٹرنگ بھی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمارا فٹافٹ کام کر دیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو پھر اب جب ہم نے دعا کس سے مانگنی ہے، یہ سوچیں آپ، اپنے اللہ سے مانگنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے جتنا کہ ہمارا حق ہے اور ہمارا رائٹ بنتا ہے اس سے مانگنے کا۔ جب ہم اس لیول پر آ کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی سے آ کے مانگیں گے، بہت زیادہ کمزور بن کے مانگیں گے، تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے دنیا میں۔ یہ جتنی بھی دنیا انہوں نے بنائی اللہ پاک نے، وہ دیکھیں ان کا تو صرف کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دعا مانگنے کے لیے جو صحیح طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم حمد و ثنا کریں، اپنے رب کی تعریف کریں۔ اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے الحمد شریف پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ وہ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں اللہ پاک کی تمام تعریفیں بیان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ پیارے نبی پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھ کر بھیجیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جب آپ دعاز کا اہتمام کریں، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ پڑھا کریں۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے مقصد کی طرف آ جائیں، پھر آپ اللہ پاک کو پیارے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کریں، اللہ پاک ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ دعا ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کے نصیب بدل دیتی ہے، وہ آپ کی قسمت بہت اچھی کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے لیے نا یقین اور ایمان کی طاقت پختہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر کمی ہوتی ہے جو ہم یہ چیز نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کے ساتھ دعا کو مانگے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ پاک ہمارا کوئی بھی معاملہ ایسے نہیں جانے دیں گے، خالی نہیں، مینس کہ بھی آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، اگر اس دعا کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر رکھا ہوا اس دنیا میں تو وہ ضرور نوازیں گے ہمیں اس چیز سے۔ اگر ہمارے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہوگی نا، اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہم بات سمجھتے نہیں ہیں، ہم اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں قبول کر رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہم نہیں دعا مانگیں گے، ایسا ہے ویسا ہے، اس طریقے سے ہم میں ایکسکیوزز بہت زیادہ لے آتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بہت زیادہ دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ریکویسٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور انشاءاللہ میرا رب بہت غفور رحیم ہے، وہ ہمیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے جیسا کہ میں آپ کے لیے ڈیلی ایک ٹاپک نیو لے کے آ رہی ہوتی ہوں، مجھے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مجھے بات پتہ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، پھر شیئر کرنے کے ساتھ پھر میں اس کو آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے ساتھ اس پہ خود بھی عمل کروں، اور آپ سے بھی ریکویسٹ سب سے کرتی ہوں کہ آپ بھی عمل کیجیے گا، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ عمل کر کے چلیں گے اپنی لائف میں تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ آج کی اچھی بات کے ساتھ آپ کی عائشہ آپ کی اجازت چاہ رہی ہیں، اللہ حافظ۔